حیات اللہ شہید کی خواہش تھی کہ بابا میرے لیے بہت بڑا گھر بنائے، پیلس نما سا، اور اس میں میں نے پیریڈاٹس لگائے ہوئے ہیں۔ تقریباً 16 کنال میں صرف یہ گھر ہے۔ 2018 اور 17 میں نے شروع کیا تھا۔ اس پہ خرچہ اس وقت کا جو اسٹیمیٹڈ تھا وہ 16 کروڑ تھا۔ تکلیف بہت ہے، وہ میرے گھر کا رونق تھا، لیکن جو شہادت کا مقام اس نے پایا ہے اس پہ مجھے بہت فخر ہے۔ اس کی یادیں ہیں، اس کی یادوں کے ساتھ جی رہے ہیں، اس کی یادیں ہم بہت خوشی سے مناتے ہیں کہ مجھے فخر ہے اپنے پھول سے حیات پر جو مرجا کے بھی کھل گیا۔ مجھے فخر ہے اپنے پھول سے حیات پر جو مرجا کے بھی کھل گیا۔ وہ ہنستے بستے کھیلتا تھا ویراں جہاں کو کھر گیا، شہادت رتبہ پانے کو ایک آگ کا دریا سر کیا۔ اس روز وہ مکتب نکلا تھا اور بازی سب پہ لے گیا، اپنے آنے والی نسلوں پہ ایثار کا قرض وہ چھوڑ گیا۔ وہ کھلتے کھلتے بجھ گیا پر قوم کو یکجا کر گیا، اپنے آنے والی نسلوں پہ ایثار کا قرض وہ چھوڑ گیا۔ حیات اللہ شہید 2 اگست 2000 میں ایبٹ آباد میں پیدا ہوا تھا، CMH ایبٹ آباد میں، اور اس دن بھی ٹیوزڈے ہی تھا، اور اگلے ٹیوزڈے کو 16 دسمبر 2014 کو CMH پشاور میں اس کی ڈیڈ باڈی میں نے فاؤنڈ کر لی، اور میں نے وہ واقعہ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا تھا۔ ان دنوں میں پشاور میں ہی سروس کر رہا تھا، میں پہنچ گیا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور یہ بچے CMH میں ایسے ہی پڑے ہوئے تھے۔ میں نے پھر ان کو بوٹ سے پہچانا، اپنے بیٹے کو، سارے ادھر پڑے ہوئے تھے اسپیشلسٹ بلاک کے سامنے۔ اور صبح سویرے جب وہ اسکول نکلا تھا تو اسی دن رات کو 10 بجے ان کا جنازہ کر کے ہم نے اللہ کے سپرد کر دیا۔ تکلیف بہت ہے، وہ میرے گھر کا رونق تھا، لیکن جو شہادت کا مقام اس نے پایا ہے اس پہ مجھے بہت فخر ہے۔ مجھے اپنے آپ پہ اتنا فخر نہیں ہے جتنا ان کی شہادت پہ ہے، اور یہ شہادت ہر کسی کو نہیں ملتی، اس کے لیے اللہ نے بندوں کو چوز کیا ہوتا ہے آلریڈی۔ یہ بچوں کے ساتھ جو ہوا اس پہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ بچوں کو تو یا فرعون نے مارا تھا، یا پھر یہ بھی ایک واقعہ ہم نے دیکھ لیا بچوں کے مارنے کا، اور بچے کسی کے بھی ہوں، مسلمان کے ہوں، عیسائی کے ہوں، ہندو کے ہوں، جس کے بھی ہوں، بچے بچے ہوتے ہیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب آپ جنگ پہ جائیں تو آپ بچوں پہ ہاتھ نہ اٹھائیں، آپ بوڑھوں پہ ہاتھ نہ اٹھائیں، آپ فصلوں کو تباہ نہ کریں، اور آپ جو ہے اس سپاہی پہ بھی ہاتھ ایون نہ اٹھائیں جو اپنی تلوار میان سے نہ نکالے۔ بہرحال یہ ان کے نصیب تھے، اللہ کو قبول ہو، میرا اللہ راضی ہو جائے، میرے لیے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے۔ اس کی یادیں ہیں، اس کی یادوں کے ساتھ جی رہے ہیں، اس کی یادیں ہم بہت خوشی سے مناتے ہیں۔ اس کا سالگرہ ہو، اس کی اینیورسری ہو شہادت کی، وہ ہم بہت اعلیٰ پائے کے ساتھ بہت دھوم دھام سے مناتے ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے کہ وہ چلا گیا ہے، وہ زندہ ہے، جیسے قرآن میں کہا گیا ہے، وہ زندہ ہے، وہ زندہ تھا، قرآن گواہی کر گیا، اور شہادت رتبہ پانے کو ایک آگ کا دریا سر کیا۔ حیات اللہ شہید کی خواہش تھی، جب وہ 4.5-5 سال کا تھا تو اس نے مجھے ایک دفعہ کہا تھا کہ بابا میرے لیے بہت بڑا گھر بنائے، پیلس نما سا۔ تو بہرحال پیلس تو یہ نہیں ہے، لیکن اپنی طرف سے کوشش کی ہے، ایک جو بھی میں کر سکا میں نے کر لیا، بیسیکلی انہی کی خواہش کے مطابق بنائی ہے، اور اسی میں ابھی رہتا ہوں۔ ساتھ ان کا مزار بھی ہے، اور ان کی خواہش تھی کہ وہ ویلفیئر کے کاموں میں وہ بچپن سے ہی دلچسپی رکھتا تھا، پاکٹ منی لیتا تھا تو بچوں کے ساتھ شیئر بھی کرتا تھا، تو یہ ان کی خواہش تھی، اور اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اب میں تو ویسے ہی فارغ ہو گیا۔ اور اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز یہ تھی کہ میرا ایک دوست تھا طارق صدیق صاحب، جو کہ کوہاٹ میں ہم اکٹھے سروس کر رہے تھے، تو حیات اللہ کی ان کے ساتھ بھی جان پہچان تھی۔ بقول طارق صدیق کے کہ حیات اللہ ان کی خواب میں آیا تھا اور اسے کہا تھا کہ یہ 3 محل جو ہے جنت میں، یہ درمیان والا میرا ہے، یہ ایک میری ماں کا ہے، ایک میرے والد کا ہے، اور اس میں نے پیریڈاٹس لگائے ہوئے ہیں۔ مجھے نہیں تھا پتہ پیریڈاٹس کیا ہوتے ہیں، پھر میں نے دیکھا تو وہ گرین قسم کے کوئی بہت ہی مہنگی قسم کی ٹائلز ہوتی ہے، اور وہ اس نے کہا تھا
تو میں نے کہا یار یہ مانگ رہا ہے، پھر میں نے بنا دیا۔ یہ بیسیکلی ڈبل سٹوری ہے، اور یہ اس میں بیڈ رومز اگر آپ کہیں تو وہ 9 ہیں، 2 ڈرائنگ رومز ہیں، سٹورز ہیں، اور ایک لائبریری میں نے بنائی ہے اوپر حیات اللہ کے لیے، اس کے بالکل ٹاپ پہ گنبد کے ساتھ۔ اس کو آرکائیو بھی بناؤں گا، اور اس کے خرچے پہ اس کے 2018 اور 17 میں 1 جنوری میں نے شروع کیا تھا اس کا سنگ بنیاد، اور یہ نان سٹاپ 3.25 سال میں بن گیا۔ اور اس پہ خرچہ اس وقت کا جو اسٹیمیٹڈ تھا وہ 16 کروڑ تھا، لیکن کچھ چیزیں میں نے اس میں سے مائنس کر دی، انشاءاللہ وہ فیوچر میں پلاننگ ہے۔ اب تو چیزیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں، تو اس طرح کا نہیں ہے۔ تو یہ ہے کوئی تقریباً 16 کنال میں صرف یہ گھر ہے، اور یہ سڑکیں اور نوکروں کی جو ان کی سرونٹ کوارٹرز ہیں وغیرہ، اور یہ مسجد، تو یہ آپ یوں سمجھے کہ یہ کوئی 28 کنال میں۔ مجھ پہ آج بھی 16 دسمبر ہی ٹھہرا ہوا ہے، کیونکہ میرا بیٹا بہت ہی شریف النفس، نمازی، پرہیزگاری اور پڑھائی میں انتہائی قابل، انٹیلیجنٹ تھا، اور اس کی یادوں کے ساتھ جی رہے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی پہلے آپ کو کہا کہ ہم اس کو مناتے ہیں، لیکن وہ واقعہ جو ہے وہ آج بھی اتنا ہی تازہ ہے جتنا کل تھا۔ الحمدللہ مجھے اس بات پہ بھی فخر ہے کہ ہماری فورسز جو ہیں وہ قربانیاں دے رہے ہیں اور ملک کو سنبھالا ہوا ہے۔ ضرب عضب اگر آپ کو یاد ہو تو یہ ہمارے بچوں کی قربانی جو ہے یہ اسی کے بدلے کا انہوں نے اعلان کیا تھا۔ اب میں نہیں ہو سکا شہید، مجھے اس بات کا دکھ ہوگا، لیکن میرا بیٹا ہو گیا، مجھے اس بات کی خوشی ہے۔ اور فورسز میں وہ جانا چاہ رہا تھا، اس کی بہت بڑی خواہش تھی کہ بابا میں آرمی میں جاؤں گا، اور یہ بھی کہا تھا میں شہید ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کے رتبے پہ فائز کر دیا، وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ اور بچے جو ہے ان کی قربانی کا، فورسز کی قربانی کے ساتھ آپ بالکل بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی چیز ہے، ملک کے لیے دونوں قربان ہو رہے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی کہا کہ جی رنگ لائے گا، تو میں تو کہتا ہوں رنگ تو بہت لا چکا۔ ضرب عضب کے بعد جب رد الفساد ہوا تو ملک میں کتنا امن آیا تھا، کتنے لوگوں کی، بچوں کی جانیں بچ گئی، لوگوں کی جانیں بچ گئی۔ تو ہمارے فورسز کا الحمدللہ ایک ایم ہے، اور وہ ملک کی خدمت ہے، اور وہ چلتا رہے گا۔ اس طرح یہ لوگ ہمیں کمزور نہیں کر سکتے۔ اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویر